میں کڑکتی دھوپ میں سبزی کی ریڑھی لگائے روڈ پر کھڑا تھا۔ ایک پھول سی بچی روزانہ میرے پاس آتی اور ٹھنڈا پانی اور ساتھ ہی کھانے کے لیے کچھ دے جاتی۔ کہتی ابا اپنا بہت خیال رکھنا۔ حالانکہ میں 31 سال کا کنوارا مرد تھا۔ ایک روز میرے دوست نے مذاق مذاق میں اس بچی کو میری ناجائز اولاد بولا۔ مجھے بہت برا لگا تو میں بچی کا پیچھا کرتا اس کے گھر تک گیا، مگر اندر قدم رکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سبزی کی ریڑھی لگاتے ہوئے اور مجھے یہ کام کرتے ہوئے آج مجھے پورے 20 دن ہو چکے تھے، اور یہ کام بالکل میرے مزاج کے مطابق نہیں تھا۔ یہ سچ تھا کہ میں شدید محنت کرنے کا عادی ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کر یہ کام کرنا اور اس کے بعد گھر والوں کی جلی کٹی باتیں سننا، اس چیز نے مجھے جلد ہی اس نوکری سے اکتا جانے پر مجبور کر دیا۔ اگر ان 20 دنوں میں کوئی چیز میرے لیے دلچسپی کی وجہ بنی تھی تو وہ 6 سالہ بچی تھی جو ہر روز سڑک کے قریبی پارک میں کھیلتی۔ پہلے پہل تو میں نے اس بات پر توجہ نہیں دی، لیکن یہ تقریباً چھٹا دن تھا جب میں مسلسل اس بات پر توجہ دے رہا تھا کہ وہ بچی مجھے چوری چھپے دیکھتی رہتی ہے۔ جب بھی اس کی طرف دیکھتا تو وہ معصومیت سے مسکرا دیتی۔ ایک روز میں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا، لیکن شاید وہ جھجک محسوس کر رہی تھی۔ میں نے بھی اس بات پر زیادہ زور نہیں دیا اور مسکراتے ہوئے کام میں مصروف ہو گیا۔ جبکہ دوسرے روز میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ میرے پاس آ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے کی معصومیت، اس کی مسکراہٹ دیکھ کر کافی دیر میں اسے دیکھتا رہا۔ اس روز میری بہن نے گھر میں کھیر بنائی ہوئی تھی اور میرے ٹفن میں بھی اس نے کھیر ڈال دی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے ٹفن کھولا اور کھیر کا ایک چمچ بڑھتے ہوئے اس بچی کے منہ کی جانب بڑھایا۔ مجھے بچوں میں کبھی بھی اتنی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ بچی مجھے بہت پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے منہ کھولا اور میں نے وہ کھیر کے ایک چمچ اس کے منہ میں بھی ڈال دیا۔ وہ معصومیت سے مسکراتے ہوئے کھیر کھانے لگی۔ اس روز ہماری پہلی ملاقات تھی۔ دوسرے روز تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ نہ صرف میرے پاس آئی بلکہ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک ٹفن بھی تھام رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی، اور اس سے زیادہ حیرت کی وجہ تھا اس کا مجھے مخاطب کرنے کا انداز۔ اس نے مجھے بابا کہا اور بس اس کی معصوم شکل میں دیکھتا رہ گیا۔ میری عمر 31 سال تھی، لیکن میں ابھی تک کنوارا تھا، اور وہ بچی مجھے بابا کہہ رہی تھی، اور میرا دل چاہا کہ میں اسے منع کر دوں کہ وہ مجھے انکل کہا کرے، لیکن وہ مجھے امید سے جگمگاتی ہوئی آنکھوں سے بابا کہہ رہی تھی، اور میرا دل نے چاہا کہ میں اسے اس بات پر ٹوک دوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ اس دنیا میں نہ ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ انتقال کر چکا ہو، جو یہاں وہ مجھے بابا کہہ کر پکار رہی ہے۔ میں نے اپنے دل میں تسلی رکھی اور بچی کا دل نہ توڑنے کا وعدہ کرتے ہوئے اسے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے ساتھ ساتھ میرا فہیم بھی یہی کام کرتا تھا۔ ہم دونوں صبح کو ریڑھی نکالتے اور شام کو گھر چلے جاتے۔ فہیم تقریباً 18 سال کا لڑکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے کافی اٹیچ ہو گیا، اور میں بھی وقت گزارنے اور دل بہلانے کے لیے فہیم سے چھوٹی موٹی باتوں پر بحث کرتا رہتا۔ پہلے پہل تو وہ مجھے بابا کہہ کر پکارتی تو فہیم بھی حیران رہ جاتا، لیکن اس نے مجھ سے اس کے متعلق کبھی کچھ نہیں پوچھا۔ فہیم یہیں کا رہائشی تھا۔ اس کا گھر جہاں پر ہم ریڑھی لگاتے تھے اس کے قریب ہی تھا، جبکہ میں کافی دور سے اپنی موٹر سائیکل پر یہاں آتا۔ اب یہ تقریباً ہر روز کا معمول ہو گیا۔ وہ بچی جس کا نام شمائزہ تھا میرے کافی قریب ہو گئی۔ اس کے متعلق فہیم نے مجھے بتایا کہ وہ قریب ہی ایک گھر میں اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی ہے۔ اس کی ماں ایک بیوہ خاتون ہے اور گھر میں بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتی ہے۔ یعنی میرا اندازہ ٹھیک تھا کہ اس بچی کا والد انتقال کر چکا ہے۔ میں بھی اس بچی سے خاصی محبت کرنے لگا، خاصا پیار کرنے لگا۔ مجھے حیرت ہوتی کہ اس کی ماں مجھے نہ جانتے ہوئے بھی اس بچی کو ٹفن میں کچھ نہ کچھ دے کر بھیج دیتی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بچی کا دل نہ توڑنا چاہتی ہو، لیکن پھر بھی بچی کو کسی بھی اجنبی سے اتنا لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک روز گھر کا راشن ختم ہو گیا اور گھر کا راشن لینے کے لیے میں قریبی مارکیٹ میں چلا گیا۔ گھر کا راشن بھی لینا تھا، اور گھر کا سامان لینے کے بعد میری نظر ایک چھوٹی سی گڑیا پر پڑی، اور کچھ سوچتے ہوئے میں اس کی جانب بڑھا جس کی قیمت 600 روپے تھی۔ میں نے دکاندار سے تھوڑی بحث کر کے رقم کم کروائی اور وہ گڑیا لے لی۔ میری زندگی میں اس بچی کی آمد سے میں کتنا تبدیل ہو رہا تھا یہ مجھے اب محسوس ہونے لگا۔ میں نے وہ گڑیا علیحدہ شاپر میں ڈال لی اور گھر چلا آیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی بہنوں کو سامان دیا اور گڑیا والا شاپر لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ان لوگوں کو میں اس کے متعلق نہیں بتانا چاہتا تھا، ورنہ ان لوگوں کے سوال و جوابات شروع ہو جاتے۔ صبح کام پر جاتے ہوئے میں نے وہ گڑیا بھی اٹھا لی اور اسے بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ دوپہر کے قریب جب شمائزہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹھنڈے پانی کی بوتل تھی۔
میں نے مسکراتے ہوئے وہ بوتل تھام لی اور ٹھنڈا پانی پینے کے بعد وہ بوتل اسے واپس کر دی۔ تبھی میں نے وہ شاپر اٹھا کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جگمگاتے ہوئے رنگوں کو دیکھا۔ وہ حیرت اس شاپر کو دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے شاپر سے گڑیا نکال کر اس کے سامنے کی تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جلدی سے گڑیا ہاتھوں میں پکڑ کر گول گول گھومنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بابا بابا کہہ رہی تھی، جیسے کہ وہ سب کو بتانا چاہتی ہو کہ گڑیا اسے بابا نے دلائی ہے۔ نہ جانے کس احساس کے تحت میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھ سے تھوڑا دور کھڑا فہیم بھی اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ شکریہ کے طور پر میری جانب بڑھی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ میں نے بھی اس کے سر پر بوسہ دے ڈالا۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں جگمگاتی ہوئی خوشی دنیا کی تمام خوشیوں پر بھاری پڑ رہی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا اٹھایا ہوا ایک چھوٹا سا قدم اس کے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گڑیا کو لے کر گھر چلی گئی۔ دوپہر کے وقت جیسے ہی مجھے بھوک لگی، فہیم اور میں اپنا اپنا کھانا نکال کر کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ تبھی فہیم میری جانب دیکھ کر مسکرایا۔ طلحہ بھائی، بچی تو دن بدن آپ سے مانوس ہوتی جا رہی ہے، آپ سے اٹیچ ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے بھی فہیم کی بات سن کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ نہ جانے میں کب تک یہاں پر رہتا، اس کے بعد یہاں سے چلا جاتا۔ طلحہ بھائی، بچی تمہیں جتنے لگاؤ اور محبت سے بابا کہتی ہے، کبھی کبھی تو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے تم ہی اس کے باپ ہو۔ اور فہیم کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ ایک معمولی بات تھی، لیکن اس کے باوجود میں کتنی ہی دیر اس بات کو ذہن میں دہراتا رہا۔ نہ جانے کیا سوچتے ہوئے میں نے فہیم سے پوچھا، اس بچی کے باپ کی وفات کب ہوئی؟ میں تو نہیں جانتا بھائی، یہ خاتون تقریباً کچھ عرصہ پہلے یہاں پر رہنے کے لیے آئی ہیں، تب سے یہ بچی ہی ان کے ساتھ ہے۔ کافی باپردہ خاتون ہے، ہمارے محلے کے بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتی ہیں۔ فہیم کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میری عمر اس وقت 31 سال تھی اور ہر جوان مرد کی طرح میرے ذہن میں بھی ان خواہشات اور جذبات نے جنم لے رکھا تھا جو ایک جوان مرد کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ حالانکہ میں کسی غلط شعبت کا شکار نہیں تھا، لیکن پھر بھی اب میری عمر اتنی تھی کہ میں اپنا گھر بسا لیتا، لیکن مجھ پر ذمہ داریوں کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے کبھی مجھے اس جانب سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ابا بیمار تھے اور گھر میں 4 بہنیں جوان تھیں۔ جہاں 2 بڑی بہنوں کی شادی میں نے کر دی تھی، وہیں پر 2 بہنیں ابھی بھی گھر میں کنواری تھی۔ اس شام جب میں گھر گیا تبھی میرے ذہن میں یہی بات گردش کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں رات بھی دیر تک اسی بات کے بارے میں سوچتا رہا۔ میرے اندر تجسس جنم لے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہو، ورنہ کوئی بچی کیوں کسی غیر مرد کو باپ سمجھے گی؟ فہیم کی طرح اگر باقی لوگوں نے بھی اسے میری بیٹی سمجھنا شروع کر دیا تو؟ دوسرے روز میں کام پر گیا تو میں شمائزہ کے بارے میں جاننے کے لیے متجسس تھا، اور اسی تجسس نے مجھے شمائزہ کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اس دروازے پر دستک دی تو دروازے کے قریب ایک نسوانی آواز سنائی دی، شمائزہ کو آج بخار ہے، وہ گھر میں سو رہی ہے۔ میں کوئی بحث کیے بنا واپس لوٹ آیا۔ دوسرے روز بھی شمائزہ میرے پاس نہیں آئی۔ وہ دن بھی انتظار میں گزرتے گزرتے گزر گیا۔ آج تیسرا دن تھا جب میں نے دوپہر کے قریب اسے ایک عورت کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا۔ اس عورت نے خود کو مکمل برقعے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں کافی دیر اس عورت کو دیکھتا رہا، لیکن وہ میری جانب متوجہ نہیں ہوئی۔ شمائزہ کا ہاتھ سختی سے تھام کر وہ شاید قریبی ہسپتال جا رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد وہ دوبارہ پلٹی۔ اس دفعہ بھی وہ میری جانب متوجہ نہیں ہوئی تھی، جبکہ میرے پاس کھڑا فہیم اسے دیکھتا ہی اس کی جانب بڑھا اور سڑک پر کافی دیر اس سے کسی بات کے متعلق پوچھتا رہا۔ پھر وہ قریب سے گزر گئی۔ فہیم واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا تو وہ مجھے بتانے لگا، زینب آپا بتا رہی تھی کہ شمائزہ کو بخار ہے، اس لیے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ بہت اچھی اور عزت دار خاتون ہے۔ زینب؟ میں نے تو اپنی زندگی میں یہ نام بھی پہلی دفعہ سنا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد شمائزہ دوبارہ میرے پاس آنا شروع ہو گئی، لیکن ابھی بھی وہ کبھی کبھار اپنی ماں سے ٹفن میں میرے لیے کچھ نہ کچھ بنوا کر لے آتی۔ یہاں پہ ٹھنڈا پانی یا شربت تو وہ ضرور ہوتا۔ آہستہ آہستہ میں بھی ان لوگوں کی جانب متوجہ ہونے لگا، اور اس حد تک متوجہ ہونے لگا کہ میں خود کو شمائزہ کا عادی سمجھنے لگا۔ جس روز میں اسے نہیں دیکھتا، میں بے قراری سے ان کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جاتا، اور اس کی ماں بنا کسی تکلف کے اسے مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے میرے حوالے کر دیتی، اور میں اس کو اپنے ساتھ لیے قریبی پارک میں گھما کر پھر اس کی ماں کے حوالے کر دیتا۔ 7 مہینے ہو چکے تھے اور وہ آج بھی مجھے بابا بابا کہہ کر پکارتی۔ نہ صرف وہ مجھے بابا کہہ کر پکارتی، بلکہ وہ مجھے بابا ہی سمجھتی۔ ان دنوں میری بہن کے لیے گھر میں رشتہ آیا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ میں ان کی بیٹی سے شادی کروں اور اس لڑکے کے بھائی کے لیے اپنی بہن کا رشتہ دوں۔ وہ لوگ ہمارے دور کے رشتہ دار تھے اور اچھا موقع تھا۔ اس طرح ہم دونوں بہن بھائی کا فرض ایک ہی دفعہ ادا ہو جاتا۔
میرے ابا ٹی بی کے مریض تھے اور کمزوری کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھے۔ میری دونوں بڑی بہنیں بھی اس رشتے پر اتفاق کرتی تھی اور انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس رات انہوں نے میری مرضی جاننے کی کوشش کی، لیکن میں خاموش ہو گیا، نہ جانے کیوں۔ اس وقت میرے ذہن میں شمائزہ کا معصوم سا چہرہ مسکرایا۔ اگر میں اپنا گھر بسا لیتا، اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا، تو ہو سکتا ہے کہ پھر اس معصوم سی بچی سے میرا تعلق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ یہ بات میرے لیے تکلیف دہ تھی۔ کچھ دن میں اپنی اسی بات پر غور کرتا رہا اور بالآخر میں انہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس سوچ کے ساتھ کر لیا کہ میں شمائزہ کی ماں سے نکاح کروں گا۔ میں اس عورت کو نہیں جانتا تھا اور نہ ہی یہ جانتا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح پر راضی ہوگی یا نہیں، لیکن اس وقت میرے ذہن میں صرف اور صرف شمائزہ کے لیے محبت تھی، جو مجھے اس بات پر قائل کرنے کے لیے کامیاب ہو گئی۔ کتنے ہی دن میں گھر میں اس معاملے پر غور کرتا رہا۔ اس رات میری بڑی بہن میری مرضی جاننے کے لیے میرے کمرے میں آئی۔ طلحہ، تم نے ہم بہنوں کے فرض میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتی، لیکن اب ہم چاہتی ہیں کہ تم بھی اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرو۔ جمیلہ کے ساتھ اگر تمہاری بھی شادی ہو جائے تو یہ اب تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ کب تک ہماری ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر اپنی عمر بڑھاتے رہو گے؟ اپنی بہن کی بات سن کر میں خاموش بیٹھا رہا۔ آپ جمیلہ کے سسرال والوں کو مثبت جواب دے دیں۔ میں جمیلہ کی شادی ان کے بیٹے کے ساتھ کرنے کے لیے راضی ہوں، لیکن میں خود ان کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ مریم آپا مجھے حیرانگی سے دیکھتی رہی، لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ کبھی بھی وہ مجھ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کریں گی، کبھی وہ مجھے فورس نہیں کریں گی۔ طلحہ، کیا تمہاری نظر میں کوئی اور لڑکی ہے؟ اور ان کے اس سوال میں خاموشی اختیار کر لی۔ میں ایک دفعہ شمائزہ کی ماں سے اس حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو کہہ دیا کہ اس کا جواب میں انہیں کچھ روز تک دے دوں گا۔ دوسرے روز دوپہر کے وقت میں شمائزہ کی ماں کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ میں جانتا تھا کہ عمل مجھے ذلیل و رسوا بھی کر سکتا ہے اور اس لڑکی کی زندگی میں بھی دشواری اور مشکلات کی وجہ بن سکتا ہے، لیکن اس وقت میرا اس چیز کو جاننا بے حد ضروری تھا۔ جب میں نے ان کو بتایا کہ میں ان سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں تو پہلے تو وہ خاموش ہو گئی اور پھر انہوں نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے بھی وہ مسلسل پردے میں موجود تھی اور اس نے اپنی نظروں کو جھکا کر رکھا تھا۔ میں آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے متعلق نہیں جانتا اور نہ ہی یہاں پر میں کسی قسم کی ڈکی چھپی بات کرنے آیا ہوں۔ میں آپ سے شرعی طور پر نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری اس بات پر سامنے موجود زینب نے ایک لمحے کے لیے پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر نظروں کو جھکا لیا۔ اس کے لیے آپ کا جاننا بے حد ضروری ہے کہ میں ایک بچی کی ماں ہوں۔ میں نے پہلی دفعہ ان کی آواز کو سنا تھا، لیکن اس کا لہجہ حد درجہ مضبوط تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ شمائزہ کی ماں ہیں، لیکن میں شمائزہ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے مجھے 3 دن تک جواب دینے کا کہہ کر رخصت کر دیا اور حیرت انگیز طور پر 3 دنوں کے بعد جو اس کی جانب سے جواب آیا وہ مثبت تھا۔ میں نے گھر میں بھی اس فیصلے سے سب کو آگاہ کر دیا۔ اگر کسی کو اعتراض تھا بھی تو اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ میری بڑی بہنوں نے جا کر خصوصی طور پر زینب سے ملاقات کی اور گھر آ کر وہ حد سے زیادہ خوش تھی۔ زینب کو میں نے خود ابھی تک نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس سے کوئی تفصیلی ملاقات کی تھی، لیکن پھر بھی میں اس وجہ سے خوش تھا کہ اب شمائزہ مکمل طور پر میرے پاس رہے گی۔ تقریباً 2 مہینے کے اندر ہمارے نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ نکاح بالکل سادگی میں ہی ہونا طے پایا۔ میری بہنوں نے ہماری حیثیت کے مطابق ہلکی بلکی شاپنگ کی اور زینب کے لیے اپنی جانب سے چند اچھے جوڑے بھی بنوا لیے۔ میں نے خصوصی طور پر شمائزہ کے لیے خود ہی شاپنگ کی۔ اب تو میں حقیقت میں اور اصل میں اس کا باپ بن جاؤں گا، چاہے سوتیلا ہی صحیح۔ فہیم بھی میرا یہ فیصلہ سن کر بے حد خوش تھا۔ میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ پورے محلے میں زینب کو ایک عزت دار عورت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جس روز ہمارا نکاح تھا اس روز بھی زینب مکمل سادگی اور پردے میں ہی تیار ہوئی۔ نکاح کے لیے اچھا خاصا بندوبست کیا گیا۔ میں نے زینب کو نہیں دیکھا تھا۔ جب مولوی صاحب نے مجھ سے میری مرضی کے بارے میں پوچھا تو میں نے قبول کرتے ہوئے دستخط کر دیے اور اس طرح ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس وقت تک سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آج رات زینب سے ملنے کے بعد میں کتنے رازوں سے واقف ہونے والا ہوں۔ وقت مجھ پر ایک لمحہ میں کس حد تک بدلنے والا ہے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میرے گمان بھی نہیں تھا۔ اس روز شمائزہ کو میری بہنوں نے اپنے ہی پاس سلایا۔ گھر میں چونکہ اکیلا مرد تھا، اس لیے تمام مہمانوں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں کمرے کی جانب بڑھا۔ اس وقت میرے دل میں عجیب و غریب احساسات جنم لے رہے تھے۔ زینب اب میری بیوی کے روپ میں میرے کمرے میں موجود تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی اور اسی جوڑے میں ملبوس تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر جالی دار گھونگھٹ گرا رکھا تھا۔ میں سلام کرتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔
اس وقت مجھے خود بھی الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ میں نے اس سے کیا کہنا ہے، جبکہ اس کی جانب سے مکمل خاموشی تھی۔ ہاتھ بڑھاتے ہوئے میں نے پیار سے جالی دار گھونگھٹ کو ہٹا دیا۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل کی دھڑکن مکمل طور پر رک چکی ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ وقت مجھے بری طرح دھکیلتے ہوئے 6 سال پیچھے لے کر گیا، جب میں اپنی جوانی کے جوش میں تھا۔ میری عمر اس وقت 24 سال تھی۔ میں 24 سال کا لڑکا تھا۔ اس وقت جوانی مجھ پر اپنی آمد کے ساتھ ساتھ مختلف احساسات اور جذبات بھی لے کر آ رہی تھی۔ مجھ پر ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں تھا۔ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہونے کی وجہ سے گھر بھر کا لاڈلا بھی تھا۔ میں نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اپنی جوانی کے دنوں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے لگا۔ سارا دن کھیل کود میں گزار دیتا۔ اس دوران بابر اور میری ایسی دوستی تھی جو بھائیوں سے بڑھ کر تھی۔ بابر میرے لیے سب کچھ تھا۔ میں اپنا پورا دن بابر کے ساتھ ہی گزارتا۔ اس وقت ہم کسی غلط صحبت کا بھی شکار نہیں تھے۔ میں پھر بھی اس عمر کے تقاضوں کے مطابق ہمارے درمیان بھی وہ خواب اور احساسات جنم لیتے تھے جو کہ اس عمر کی ضرورت ہوتے ہیں۔ ہماری محفل میں بھی زیادہ تر محلے کی لڑکیوں کا ہی چرچا رہنے لگا۔ جہاں میں شرمیلا سا لڑکا تھا، وہیں بابر اچھا خاصا چلاک اور ہوشیار تھا۔ جو باتیں کرنے کا میں صرف سوچ سکتا تھا، بابر وہ بہادری سے سر انجام دینے کی ہمت بھی رکھتا تھا۔ ابا اکثر مجھے اس بات سے ٹوکا کرتے کہ بابر کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزارا کرو، لیکن میں پھر بھی بابر کے ساتھ ہی رہتا۔ ان دنوں بابر قریبی محلے میں موجود ایک لڑکی کے چکر میں پڑ گیا۔ بابر اکثر میرے سامنے اس لڑکی کا ذکر کرتا۔ اس کے متعلق وہ اتنا نہیں جانتا تھا، لیکن پھر بھی اسے کہیں دیکھ لینے کے بعد اب اس کے دل میں بے سکونی اتر رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے کئی دفعہ مجھے ساتھ لے جا کر اس لڑکی سے ملاقات کی۔ ان دونوں کے درمیان ملاقاتوں نے زور پکڑ لیا۔ میں اکثر ہی اسے کہتا کہ اسے بات نہ کیا کرے، لیکن بابر اب اس پر مکمل طور پر عاشق ہو چکا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی اب میرے اندر بھی یہ شوق جنم لینے لگا، لیکن فی الحال کوئی بھی لڑکی میری نظر و پہنچ سے بہت دور تھی۔ بابر جس طرح اس سے ملاقاتوں کے میرے سامنے قصے بیان کرتا، وہ چیز میرے احساسات کو بھی ابھار کر رکھ رہی تھی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں بھی کسی کے ساتھ تعلقات قائم کروں، لیکن پھر ابا کے ڈر کی وجہ سے یہ سوچ کر خاموش رہ جاتا کہ محلے میں ابا کی اچھی خاصی عزت ہے۔ ایک رات بابر نے مجھے کہا کہ میں تیار رہوں۔ بابر نے اس سمینہ نامی لڑکی سے ملاقات کرنے جانا ہے۔ سمینہ کا باپ گھر پر نہیں ہوتا تھا اور اس کی بڑی بہن اس محبت کے چکر سے واقف تھی، اس لیے بابر کو ذرا برابر مشکل پیش نہیں آتی۔ ایک شدید طوفانی رات تھی۔ میرے سامنے ہی بابر اور سمینہ بیٹھے ایک دوسرے سے نرم سرگوشیوں میں مصروف تھے اور میں جان بوجھ کر انجان بنا بیٹھا۔ تبھی وہ لڑکی سمینہ میری جانب متوجہ ہوئی۔ طلحہ بھائی، آپ ایسا کرے کہ بابر سے پیسے لے کر میرا ایک کام کر دے۔ اسی گلی کی نکڑ میں میری ایک دوست کا گھر ہے۔ بابر سے پیسے لے کر اسے پیسے تو پہنچا کر آ جائیں۔ اس کی ماں بہت بیمار ہے اور اس سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ شاید وہ لوگ مجھے منظر سے غائب کرنا چاہتے تھے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ جلدی سے میں اٹھا اور پیسے لے کر گلی میں چلا گیا۔ اس گھر تک پہنچتے پہنچتے میں کافی حد تک بھیگ چکا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی تو کافی دیر کے بعد ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ میں آگے بڑھتے ہوئے اس گھر کے اندر چلا گیا۔ گھر میں مکمل طور پر خاموشی تھی اور کمرے میں شاید اس کی بوڑھی ماں سو رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کون سی معاملات طے پا چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سمینہ کی دوست ہو اور اس نے سمینہ سے کچھ رقم مانگی ہو جو سمینہ نے بابر کی مدد سے اس تک پہنچائی ہو، یا جو بھی تھا، لیکن یہاں آ کر صرف ایک پل لگا میرے جذبات کو بدلنے میں۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے اس لڑکی کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تمہارے لیے رقم لے کر آ چکا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں تم سے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں تمہیں کچھ مزید اور رقم بھی دوں گا۔ میری بات سن کر وہ لڑکی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ اب واپس چلے جائیں، میں خود صبح سمینہ سے بات کر لوں گی۔ شاید وہ میری بات سن کر ڈر چکی تھی، لیکن اس وقت شیطان مجھ پر بری طرح حاوی ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجبوری مجھے صاف واضح نظر آ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے اس لڑکی کو بازوؤں سے تھام لیا اور اس پر حاوی ہونے لگا۔ شاید عزت کھو دینے کے ڈر کی وجہ سے وہ چلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس رات میں نے صرف کچھ ہی وقت میں اس لڑکی کو اپنے ہوس کا نشانہ بنا دیا۔ میں اسے پیسے پکڑاتے ہوئے اس گھر سے نکلا اور بابر کو بنا بتائے اپنے گھر چلا آیا۔ لیکن گھر آتے ہی مجھ پر یہ سوچ بری طرح سوار ہونے لگی، بری طرح حاوی ہونے لگی کہ میں نے بہت غلط کیا ہے، بہت غلط۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ قدم اٹھایا تھا۔ شاید اسی لیے مجھ پر گھبراہٹ حد سے زیادہ طاری تھی۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔
جب اگلی صبح ایک دردناک خبر نے میرا استقبال کیا۔ اس روز میرے ماں باپ موٹر سائیکل پر کسی کام کے سلسلے میں جا رہے تھے اور دونوں کا حادثہ ہوا، جس میں میری ماں موقع پر ہی انتقال کر گئی اور حادثے میں ابا کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ مجھے مکمل یقین ہو چکا تھا کہ مجھے اس لڑکی کی بد دعا لگی ہے۔ اس واقعے نے مجھے اتنا شرمندہ کر دیا کہ پھر میں ساری عمر اس واقعے کے بعد کسی برے کام میں ملوث نہیں ہو پایا۔ ابا کو اسی اچانک حادثے کے بعد ہی ٹی بی بھی ہو گیا اور وہ مکمل طور پر بستر پر پڑ گئے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بابر کو آج تک اس حقیقت کے بارے میں کبھی پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر اس لڑکی نے کسی سے اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ تقریباً 2 سال تک بابر اور میں مزید ایک دوسرے کے ساتھ رہے اور پھر بابر فوج میں بھرتی ہو گیا اور میں غم روزگار سے نپٹنے کے لیے مختلف کاموں میں ملوث ہو گیا۔ کبھی مزدوری کرتا تو کبھی کسی ہوٹل میں ویٹری کی جاب۔ ہر طرح سے محنت کرنے کے بعد میں نے کوشش کی کہ جائز رزق کماؤں۔ خود کو اس سے نکالتے نکالتے مجھے کئی سال بیت گئے اور آج میں اس واقعے کو مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ اس وقت سامنے موجود لڑکی کو دیکھ کر وہ 6 سال میری آنکھوں کے سامنے گھوم کر رہ گئے۔ وہ بھی مجھے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے شرمندگی سے نظر جھکا لی اور اس سے آگے اس پر کیا بیتی اور ان 6 سالوں میں مقدر اسے میرے سامنے دوبارہ کیسے لے کر آیا، یہ حقیقت معلوم کرنے کے لیے مجھ میں ہمت باقی نہیں رہی۔ میں آپ کی نظر جھکا لینے سے واقف ہوں۔ جب مقدر نے مجھے آپ کے سامنے لا کر کھڑا کیا، میں خود بھی حیران رہ گئی۔ میں خود بھی حیرت میں تھی۔ میں عزت دار لڑکی تھی۔ اس رات آپ نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا، میں نے اس کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دیا۔ وہ مجھے آنسوؤں کے بیچ سسکتے ہوئے بتا رہی تھی اور میں بری طرح شرمندہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس دن آپ نے میری عزت کو تار تار کر دیا، لیکن میں اس بات کا چرچا کر کے خود کو مزید بدنام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک 9 دنوں کے بعد اور میری اماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں اس دنیا میں اکیلی اور تنہا رہ گئی۔ قیامت مجھ پر تب ٹوٹی جب مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں ڈر میں اس قدر مبتلا تھی کہ کسی کو بتا بھی نہیں پائی۔ محلے کے لوگ جب تک اس بات سے علم رہے تب تک وہ میری خوب امداد کر دیا کرتے، لیکن جب ان کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے مجھے بری طرح دھتکار کر رکھ دیا۔ میں نے اپنے بارے میں مشہور ہونے والے عجیب و غریب قسم کے قصے سنے اور سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا۔ لیکن اس بچی کی پیدائش کے بعد میرا وہاں رہنا آسان نہیں تھا۔ لوگوں نے اس بچی کی پیدائش پر طرح طرح کے سوالات اٹھانے شروع کر دیے۔ میں نے کافی دفعہ آپ کو تلاش کرنا بھی چاہا، لیکن میں آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے مختلف گھروں میں بھی کام کیا، لیکن کہیں بھی میری عزت محفوظ نہیں تھی۔ اس محلے میں آنے کے بعد میں نے خود کو 7 پردوں میں چھپا لیا اور محلے کے بچوں کو قرآن پڑھانے لگی۔ میں نے یہاں پر آ کر یہی ظاہر کیا کہ میں ایک بیوہ ہوں۔ میں نے ہر رات خدا سے رو کر اپنے لیے مدد مانگی اور پھر اس روز میں بے یقینی سے کھڑی رہ گئی جس روز میں نے آپ کو دیکھا۔ شمائزہ کی عمر 6 سال ہے، لیکن اپنی جسامت اور اپنی ذہنیت کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ شدید دباؤ اور سٹریس کی وجہ سے وہ بڑی میچور بچی ہے۔ میں نے ہی اسے آپ کی جانب راغب کیا اور پھر خدا آپ کو میرے دروازے پر لے آیا۔ آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ کی جائز بیوی کے طور پر، اور شمائزہ حقیقت میں میری بیٹی تھی، میری جائز اولاد۔ یہ کیسا راز تھا جس نے میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ میرے پاس رسوس الفاظ نہیں تھے کہ میں سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی سے معافی مانگتا۔ میری آنکھوں سے بس آنسو ہی گرتے جا رہے تھے، وہ بھی شرمندگی کے۔ میں آج بھی خدا کے سامنے شرمندہ ہوتا ہوں۔ شاید اس نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے جو آج میری بچی میرے پاس ہے، اور وہ لڑکی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پامال کیا تھا آج میرے گھر میں باعزت طریقے سے میری بیوی کے طور پر موجود ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اس غلطی کی تلافی کر دوں، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ میں جتنی بھی کوشش کر لوں یہ ناممکن ہے۔ نفس انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے۔ یہ بے لگام گھوڑا اپنے موز اور خواہشات کے آگے انسان کو بھی بے بس کر دیتا ہے، اور پھر اس بے بسی میں انسان کھیل کھیل جاتا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ، کسی کی زندگی کے ساتھ، اور پھر یہ کھیل پلٹ کر آپ کے دروازے پر ہی آتا ہے، اور کبھی کبھار مکافات کا روپ دھار کر تو کبھی رد عمل بن کر۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے اور سبق آموز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔